یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ عامر بھائی ہیں، سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے کیا وہ کرنا جائز ہے جبکہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود ہے؟ اور بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود ہے تو دعوت اسلامی کو اپنا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ترجمہ کوئی شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، سوال کا سب سے سیدھا جواب تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بعد کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ یعنی کسی عالم نے کہی یا آپ کے پاس کوئی تحریری اس پہ پروف ہے، کوئی دلیل ہے اس کے بعد کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا تو اب صبح قیامت تک کسی کو ترجمہ کرنے کا رائٹ نہیں ہے؟ اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، کسی کا قول ہو، کوئی تحریر ہو تو آپ ایک دفعہ اس کو پیش کریں تو اس کے دلائل ایک بار دیکھ لیے جائیں۔ جس شخص نے یہ بات کہی کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیوں کرا، اعلیٰ حضرت کا موجود تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو اس وقت ترجمے دوسرے علماء کے موجود تھے یا نہیں تھے، یا دوسرے اردو ترجمے موجود نہیں تھے؟ تو اگر موجود تھے تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت کے بعد اگر کوئی اور مفسر ترجمہ کرنا چاہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ اور ترجمہ کرنا قرآن پاک کا ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ مفسر قرآن، مفسر اسلام ہی اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس منصب پر ہے، کوئی عالم دین اس منصب پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ترجمے کو، آیتوں کو اور آسان کر کے ٹرانسلیشن میں پیش کر سکتا ہے تو اس کو اس چیز کا دینی خدمت دینے کا اس کو حق ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کی بھی آخرت میں اس کو اجر ملے گا، ہر آدمی اپنے ثواب کے لیے کام کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود ہے، دعوت اسلامی نے کیوں کیا، یہ کم عقلی اور لا علمی والی باتیں ہیں عوام الناس کی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا تو اب کوئی نہیں کر پائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو کر دے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ترجمہ کرتے وقت آیتوں کے صحیح عقائد اور مفہوم کو وہی بیان کرے کہ جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہوں۔ ایسا نہیں کہ آیت سے کوئی معاملہ ایسا اخذ کر کے عوام کے اندر اس کے فائدے میں یا تشریح کے اندر لے کر آئے ترجمے کے اندر کہ جو ہمارے عقائد یا اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہو۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم ٹرانسلیشن کو اپنی زبان میں آسان بنا سکتا ہے اور سارے نظریات اور معمولات اور عقائد جو ہیں وہ اہل سنت کے مطابق ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثواب پائے گا۔ دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیوں کیا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اعتراض کرنے والوں کو، یعنی ایسے لوگ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو میں یہ جواب دے دوں کہ دعوت اسلامی نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے تو اس ترجمے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کا ترجمے کو نکال دیا۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے نا، بعض جب شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ دعوت اسلامی نے تفسیر اور ترجمہ چھاپا تو کچھ لوگوں نے بہت یعنی ہنگامہ ہی پیدا کر دیا تھا بہت زیادہ، کہ جیسے پتہ نہیں کیا گناہ عظیم کر دیا یا دعوت اسلامی نے کوئی نیا خدا پیدا کر دیا، معاذ اللہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے کہ نیا رسول انہوں نے کوئی نازل کر دیا، ایسا ہنگامہ کر دیا۔ کوئی اس میں دقت ہے؟ کوئی حرج اگر عالم ہے اس لیول کا اور مفسر ترجمہ کر دے تو کیا پریشانی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ چیز تحریر کر کے دی ہے آپ لوگوں کو کہ اب میرے بعد کوئی قیامت تک اسلام کے اندر کو ترجمہ نہیں کرے گا، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جو تفسیر چھاپی ہے نا اس میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ شامل کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کیا گیا ہے، نہ کہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا سنا کچھ نہیں ہوتا اور سنی سنائی بات اور افواہ کے اوپر جو ہے نا ان کا دار و مدار ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا پانی کے بلبلے، اور ہوا پر محل بنانے والی ہے، خیال کھچڑی بنا دینے والی اور اپنے محبین اور معتقدین کے اندر شہرت پانے والی بات۔ تو یہ ان لوگوں کو جب تحقیق نہیں ہوتی، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے کے پہلے ایک دفعہ دیکھ تو لیں قرآن کو اٹھا کے کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر دعوت اسلامی نے عین قرآن پاک کا ترجمہ ہی کیا ہوتا اور اعلیٰ حضرت کا شامل بھی نہیں کیا ہوتا تو بھی کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی دعوت اسلامی نے اپنا ترجمہ نہ کر کے اپنے قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا رکھا، پھر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے الفاظوں کو آسان کیا۔ اچھا، ضرورت کیوں پڑی آسان کرنے کی؟ تو اب کی اردو اور پچھلی اردو میں بہت زیادہ فرق ہے، الفاظوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے کی بہت گاڑی اردو، بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو آج کے موجودہ زمانے میں وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور لغت کے اندر بار بار تبدیلیاں آتی ہیں، بار بار چینجنگ آتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک لیٹسٹ جو ہے نا ڈکشنری کی ایگزامپل سے دے سکتا ہوں کہ جیسے سیلفی ورڈ تھا نا، سیلفی، جب تک یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی نا آپ کو کسی بھی پرانی انگلش ڈکشنری کے اندر سیلفی ورڈ نہیں ملے گا،
کیونکہ یہ وجود میں ابھی آیا ہے. لیکن جب یہ ورڈ چل گیا، وجود میں آ گیا، اور سیلفی سے لوگ کیا مراد لینے لگے، پھر اب نیو جو ہے نا ایڈیشن ایڈ ہوئے تو اس کے اندر اس ورڈ کو شامل کر دیا گیا کہ سیلفی کا مطلب یہ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بہت سارے، جس طرح یہ انگلش کی مثال ہے، ویسے ہی اردو کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو پہلے کے زمانے میں لوگ بولنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، سینٹینس کو مکمل کرنے کا طریقہ اور الفاظ الگ ہوتے تھے. دعوت اسلامی کو نے اس کو آج کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے آسان کر دیا. تو انہوں نے کچھ نیا نہیں کیا بلکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کیا. ایک اردو کے الفاظ کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے تاگا اور دھاگا. بعض کتابوں میں تاگا ہوگا، بعض کتابوں میں دھاگا. اب کوئی دیکھے گا وہ اس کو دھاگا سمجھ کے بولے گا غلط لکھا ہے، اور کوئی پرانی کتابوں میں اسی کو تاگا دیکھے گا، یعنی تا کے ساتھ دیکھے گا، وہ اس کو غلط سمجھے گا. تو جیسے وہ تاگا دھاگا ہو گیا، دھاگا تاگا ہو گیا پرانی اردو کے حساب سے، تو ویسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. اب جیسے بخیل ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ بخیل کسے کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے اس کو بخیل لکھا ہے. اگر دعوت اسلامی نے اس بخیل لفظ کو آسان کر کے کنجوس لکھ دیا تو لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہوئی. تو ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کیا گیا، نہ کہ نیا ترجمہ کیا گیا. پہلی چیز کہ دعوت اسلامی نے جو اعلیٰ حضرت کا ٹرانسلیشن تھی، اعلیٰ حضرت کی جو اردو تھی، وہ جو 100 سال پرانی اردو ہوا کرتی تھی، وہاں کے جو الفاظ اس ٹائم کے تھے، اب اس میں کیونکہ چینجنگ ہوئی ہے، اب بول چال کا جیسا نظریہ لوگوں کا بدلتا ہے تو الفاظ ویسے ہی جو ہے نا تبدیل ہوتے ہیں. بعد میں الفاظ جو ہے نا بہت سارے چینج بھی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس ٹرانسلیشن کو، اعلیٰ حضرت کے دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کی اس ٹرانسلیشن کو آسان کیا، نیا ترجمہ نہیں کیا. ان الفاظوں کو آسان کر کر کے آیتوں کے آسان مطلب اعلیٰ حضرت ہی کے ٹرانسلیشن کو بیان کرے، تو یہ کوئی نیا ترجمہ اس کو نہیں کہتے. دوسری بات، اگر نیا کر بھی دیا تو کیا آفت ہے؟ یعنی نیا نہیں کر سکتے ایسا تو نہیں ہے نا. اگر کر بھی دیا تو کیا دقت ہے؟ مفتی قاسم صاحب جو ہے مفسر ہیں، محدث ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس آدمی اس لیول کا ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ دین کی اپنی خدمت کو جو ہے نا پیش کرے، دین کے لیے دین کی خدمت کرے؟ یا دوسرے معاملات جو اگر عالم ہے تو کیا اس کا تصنیف کرنا، کتابوں کا لکھنا یا ٹرانسلیٹ کرنا اس کا رائٹ نہیں ہے؟ کوئی ایک کسی ذاتی عالم نے ٹھیکہ تو نہیں لے لیا کہ بھائی وہی کرے گا دوسرا نہیں کرے گا؟ یا پھر یہ کہ قرآن کے ترجمے پہ کوئی کاپی رائٹ آ گیا کہ بھائی اعلیٰ حضرت ہی کریں گے، اب کوئی نہیں کر سکتا؟ تو یہ عوام کی بیکار کی بات ہے. اس میں بعض خواص کا داخل ہو کے رائے کا پہاڑ کرنے والی بات ہے کہ مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عوام کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے اس کا اتنا اس کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آیا ہے. اعتراض اگر دعوت اسلامی پہ ہوتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ رائی کا پہاڑ کر دیا جاتا ہے اس کو. ہاں اگر کوئی اور معاملہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی اور سنی عالم ترجمہ کرے کوئی دقت نہیں. کیونکہ دعوت اسلامی نے کرایا تو اس لیے ہائے ہلہ کاٹنے کی زیادہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے، دعوت اسلامی نے ترجمہ کر دیا، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،